خصوصاً ایک مومن نے بھی کہا اس کا بھائی جو ہے قید میں ہے، خالق اسے نہایت ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا۔ مصرع میں بڑا پڑھنا ہو اللہ کا داد بڑی مل جائے تو پھر آگے پڑھنے کو جی چاہیے۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ کردار میں حیدر کے سوا۔ مجھے نہیں معلوم کہ عقیدہ کی بلندی کی کس منزل پہ آپ کا عقیدہ سانس ہے۔ وہ چہرے بتائیں گے، میں شعر پڑھوں گا تو چہرے بتائیں۔ مولا کی قسم یہی میرا عقیدہ ہے، اسی عقیدے کے ساتھ قبر میں جاؤں گا، اسی عقیدے کے ساتھ بلایا جاؤں گا۔ مولا امام حسین کی قسم کل تک داد تو شعر پڑھا ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ ذکر میں بولنا عزت سمجھتے تو بولنا باقی اللہ آباد و ساتھ یہ فکرہ آپ نے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانگو۔ یہ ذکر ہے اور میرے ساتھ ہے، یہ فکرہ سب سے پہلے اس فقیر نے کہا۔ پاکستان کی دنیا میں سب سے پہلے یہ فکرہ ملتان صدر لال صاحب زراج کو حکیم مسلم نے لکھا۔ میں نے کہا کہ حسین سے مانگنا ہو تو تقدیر کے چکر سے نکل کے مانگا تھا۔ حسین آپ کو عزت ہے آپ جی آپ حسین سے مانگنا ہو تو تقدیر کے چکر سے نکل کے۔ میں آج کربلا کامل شاہ میں اس عظیم مجلس میں ایک فکرہ آپ کے حوالے کروں جس کا دل چاہے وہ سننا۔ تاکہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، میں چھوٹا سا موقع امام سے میرا بات بہت سے سن۔ بادشاہ حسین سے مانگنے کی تہذیب یہ ہے کہ کائنات کو حسین کی جاگیر سمجھ کے مانگ۔ میرے کچھ فکرے میرے موت کے بعد بھی یاد رکھے جائیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے ارے یار آپ جی آپ آباد ہے مولا آپ جی حسین سے مانگنا ہو تو کائنات کو حسین کی۔ میں نے کبھی ہوا میں گفتگو نہیں کی، کبھی دلیل کے بغیر ایک لفظ نہیں پڑھا۔ یہ فکرہ میں نے کوئی ایسے ہی حاشیہ آرائی میں نہیں پڑھا، کوئی دال کے لالچ میں نہیں پڑھا، میں دلیل دیتا ہوں۔ 6 گھنٹے میں حسین نے کائنات کے تمام تر سجدے بچا دیے۔ میں جبرا نہیں ڈال رہا، جب میری عادت 6 گھنٹے 6 گھنٹے کربلا کے 6 گھنٹوں میں فرزند بودراب نے توحید، عقیدہ وحدت
1,24,000 پیغمبروں کی محنت، مسجدیں، محراب، مصلے، عبادت، امامت، عصمت، 6 گھنٹے میں حسین نے بچائی۔ انبیاء جب حیرت میں چلے گئے تب کردگار کی آواز ہے، جو تو نے کر دیا کوئی نہ کر سکا۔ جا میں آج اللہ ہو کے وعدہ کر رہا ہوں، آج کے بعد خدائی میری، قبضہ تیرا۔ اللہ تمہیں آباد بخشے، تیری زندگی تو جیے، تو سلام اور آپ کا آباد بخشے۔ آج کے بعد خدائی میری، قبضہ تیرا۔ اچھا، اللہ کی خدائی پہ غور تو کرو، 4 عناصر سے خدائی بنتی ہے، 4 عناصر سے: مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ مٹی پہ مجلس، ہوا میں لوہے، پانی کے سبیلے، آگ پہ ماتم۔ مکمل قبضہ ہے اس کا، اللہ کا آباد۔ فکرہ میں نے پڑھ کے میں اترا تو صاحب نے لوگ لیا، میں نے سوچنے کی تھوڑی پرابلم ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو ایکسٹرا جینیس لوگ سمجھتے ہیں، جنہیں سوچنے کی تھوڑی پرابلم ہوتی ہے، ایکسٹرا سوچنے کی۔ حالانکہ میڈیکل بھی اوور تھنکنگ سے بنا تھا، مشہور فکر ہے کہ اوور تھنکنگ کریٹ پرابلمز وچ آر دیئر۔ مجھے سمجھ گیا ہے، میں پھر ڈل گیا، آپ کو سمجھ آ گیا۔ تو وہ میں اترا تو وہ ایک صاحب مل گئے، غلط نہ پڑھا کر۔ میں نے کیا پڑھ دیا ہم نے غلط پھر؟ کیا پڑھ دیا ہم نے غلط آج پھر؟ جی ملتا تو وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے، جو تقدیر میں لکھا گیا وہی ملا۔ میں نے کہا شیعہ ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا پہلے جا عقیدہ ٹھیک ہے، تجھے تو اتنا بھی نہیں پتا حسین تو دیتا ہی وہ ہے جو مقدر میں نہ لکھا ہوا۔ تفصیلات زیادہ ہو جائیں گی، رائے کے ساتھ بیٹے پترس کے پر اور کی معافی، کربلا میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کس کس کو ملا، نہیں تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں۔ میں گھر آ گیا، میں نے کہا بادشاہ القاء کر دیتے ہیں، الہام کر دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں لفظ، ہم آپ کے یہ جو کوئسچنز آپ کے خلاف ہوتے ہیں تو جواب دے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا 4 مصرے دے دیں، 4 مصرے، 4 لائن، اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو دعائیں دے دیں، بس مومنوں سے دعائیں رسول۔ وہ پھر بادشاہ نے 4 صفحے عطا کرنی سی موضوع، اور دنیا سے دعائیں دے دیں۔ مدت کے بعد آج پڑھا، تو حسین ابن علی ہے۔ میں چہرے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ محبت سے لبریز ہے، ایک حرف باوجود ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ تو حسین ابن علی ہے، تو مسیحا سب کا۔ حسین صرف شیعوں کا ہے ہی نہیں، یہ غلط فہمی دور کر لو، یہ اپنے ذہن سے خوشگوار نکال دو کہ حسین صرف شیعوں کا امام ہے۔ نہ یہ بھی طرف کامل شاہ کے دربار میں مجلس ہے، رحم زبر صاحب نے ان کے فرزند نے آج سے اللہ بچائی، بزرگوں کے اشارہ ثواب کے لیے، بادشاہوں کی خوشنودی کے لیے، آل محمد کی رضامندی کے لیے
ظاہر ہے باہر گیٹ پہ تلاشی والے موجود ہیں، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی باہر سے آیا ہوگا، کوئی لاہور سے، کوئی کہیں سے، کوئی کسی علاقے سے۔ یہ 14 صدیوں میں آپ کو ایک فکر میں بند کر کے دے رہا ہوں، آپ کب سے مدارس میں آ رہے ہیں، جو بزرگ بیٹھے ان کو زیادہ بہتر پتا ہے، تو تلاشی والے ملیں گے آپ، لیکن کہیں پر ہم نے کوئی بندہ کھڑا نہیں کیا ہوتا جو یہ پوچھے کہ تو جو آ رہا ہے تو نماز کیسے پڑھتا ہے، تو روزہ کس وقت کھولتا ہے، تو عیسائی ہے، ہندو ہے، کون ہے، مسلم ہے، کون ہے، کیا ہے، کیوں نہیں پوچھتے؟ کیونکہ دنیا کو پتا ہے حسین سب کا ہے، یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم صرف حسین کے ہیں۔ حسین سب کا ہے، اللہ اٹھو گا ہم صرف حسین کے ہیں۔ ہمارے لیے یہی اعزاز کافی کہ ہم فقط حسین کے، ورنہ حسین سب کا ہے۔ تو حسین ابن علی ہے، مزمل صاحب دیوار میں بولے تو شاید حق ادا، چوتھا مصرع اتنا میں آفاقی پڑھا، تو حسین ابن علی ہے، تو مسیحا سب کا ہے، تجھ سے اسلام کے جینے کی دعا لیتا ہے۔ کل تک تو قیمت ہے، تو حسین ابن علی ہے، تو مسیحا سب، تجھ سے اسلام بھی جینے کی دعا لیتا ہے، تجھ سے مانگوں تو مقدر سے بھی ہٹ کر مانگوں، چونکہ تو لوح و قلم اور بنا لیتا ہے۔ تجھ سے اسلام میں جینے کی دعا لیتا ہے، تجھ سے مانگوں تو مقدر سے بھی ہٹ کرنا، چونکہ تو لوح و قلم۔ اس کا عقیدہ بولتا ہے اللہ آپ کا بادشاہ، جیو تم آباد ہیں علی اور بھی، ایک شیر کے رک گیا تھا، ہیں علی اور بھی۔ میں نے زندگی میں بڑی شاعری پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، لکھی بھی، ان دو مصروں کے متبادل مصرے ہی نہیں ہیں جنہیں میں ان کے مسئلہ بھی کرا بالکل بھی نہیں ہیں علی اور کردار میں حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں، بنت پیغمبر کے سوا رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے کلام، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا، اس بی بی کی شان کوئی بشر کیسے بیان کرے جو 14 پر بھی حجت ہو، اس بی بی کی شان کون بیان کرے جس کے دروازے کے کنیزوں کے اختیارات فرشتوں سے زیادہ ہیں، اس بی بی کی شان کون بیان کرے جو زمین پہ فقط کہہ دے کہ کل درزی تمہارے کپڑے لائے گا، اور اللہ عرش پہ حکم دے جبریل کو کہ درزی بن کے جاؤ اور کپڑے دے آؤ۔ اس بی بی کی شان کون بیان کرے جس کے گھر کی روٹیاں آسمانوں پر جائیں تو آیتیں بن کے نازل ہو،
اس مقدر عشق کی شان کون بیان کرے، کس کی ہمت کس کی جرأت میری مجال ہی نہیں۔ میں 2 مصروں میں تقریباً 10 کتابیں جمع کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے کلام، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ شیخ سنیے، کس میں ہمت کہ رکھے دوش پیغمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر اللہ تمہیں آباد بخشے۔ یہ مجلس مخصوص ہے حسین کی اس بیٹی کے نام سے جس کا سان چھوٹا ہے اور دکھ زیادہ ہے۔ یہ رائے صاحب نے بار بار کہا، حالانکہ میرا ارادہ تھا میں جلدی آگے پڑھ لوں گا، مودی شاہ صاحب نے رائے صاحب نے بار بار کہا نہیں آپ نے اختتام پر، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا جی اختتام پہ کوئی خاص مسائل ہے تو مجھے بتا، تو میں اسی حساب سے ہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی اسی بیوی کا مسئلہ پڑھنا ہے جس کے دکھ جو ہے وہ سب سے زیادہ بیٹیوں والے بیٹھے ہوئے، بیٹیوں والے بیٹھے ہوئے ظاہر میں نے اہل سنت بھائیوں کو سب سے زیادہ اس مضمون پہ گریا کرتے دیکھا۔ حویلی سادات گجرانوالہ میں پڑھتا تھا، بارگاہ کے قریب مدرسہ تھا، اس مدرسے کے پرنسپل رسول میں آتا تھا۔ جس دن میں نے معصوم کے مسائل کیا، میں باہر نکلا تو مجھے کہتے ہیں کہ میں زندگی میں اتنا اپنوں کے کسی جنازے میں نہیں رویا جاتا میں آج رویا۔ میں نے پھر ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کو کس مسائل میں سب سے زیادہ رلایا؟ وہ کہنے لگے کہ بیٹی دشمن کی بھی ہو اسے تماچا کوئی نہیں مارتا۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کا حیا کیا۔ یہ جو آپ نے پڑھا کہ باپ کے قاتل نے معصومہ کو تماچا مارا، میں سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، بڑی معافی کے ساتھ میں کہتا ہوں بس 4 آنسو آ جائے مجلس قبول ہو جائے۔ نام پڑھنے کے لیے میں نے کبھی مجلس نہیں پڑھی۔ میں منت کروں گا جتنے بھی صاحبان فرشیزہ بیٹھے ہیں، یہ آخری بھروسہ ہے، ظاہر میرے بات شاید بھائی میرا کوئی مہربان جان بہن پڑھیں گے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ تو میں صرف لفظ ہی پڑھتا ہوں اور مولا کی قسم بہت ڈر کے پڑھتا ہوں، خاص طور پہ اس شہزادی کے مسائل میں بہت ڈر کے پڑھتا ہوں۔ آج ایک فکر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اتنی پیاری تھی حسین کو بیٹی، اگر معصومہ کے بغیر دین کا مکمل ہونا حسین کو نظر آ رہا ہوتا تو حسین بیٹی کو سفر کے ساتھ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تمہارے آنسو میں عطا فرمائے، اسے گریا کہتے ہیں، اسے عذاب کہتے ہیں، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ اتنی پیاری تھی حسین کو بیٹی، تحجد
تہجد کی نماز میں مانگا تھا بیٹی کو. شاید بچوں کو پتہ نہ ہو، میں بتا دوں. تہجد کی نماز میں فرماتے تھے بارہ الہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جیسی تو نے میرے نانا کو عطا کی، جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں جس کے بغیر نہ رہ سکوں. آوازیں کہنے لگا رہی پھر کبھی اگر وقت آ گیا پھر مجھ میں اور بیٹی میں سے کس کو چنے گا. اس وقت مولا کی قسم رو کے فکرہ کا بات الہ تو جانتا ہے میں تیرا سب سے بڑا عاشق ہوں، اگر ایسا کوئی وقت آ گیا میں خنجر کے نیچے سجدہ دے دوں گا، وہ جنگلوں میں رڑ جائے گا. امیر تیمور ایک بادشاہ گزرا، امیر تیمور جس نے پہلا تازیہ بنوایا تھا. تاریخ میں سب سے پہلا تازیہ امیر تیمور نے بنوایا تھا. پہلی بار بی بی کے حرم میں شام میں زیارت کرنے تب نقشہ اور تھا شام. اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے پیشانی زور سے پتھر کرا، خون اس کا پورے چہرے میں بکھر گیا. سجدے میں اس نے آواز دی بنت امام میں فقط ایک سوال پوچھنے آیا، جب رہائی مل گئی تھی تو واپس کیوں آئی تھی شام؟ کیا قبولیت ہے مجلس میں، کیا قبولیت ہے اس میں. بنت امام جب رہائی مل گئی تھی واپس کیوں آئی تھی شام؟ مزار ہلنے لگا، درد بھری آواز، نہ پوچھتا میں نہ بتاتا. سوال بڑا دکھی جواب لیتا تھا. میں کبھی واپس شام نہ آتی، مجبوری تھی، سکینہ اکیلی رہ گئی تھی. میں نے سوچا دشمن کا شہر ہے، حسین کی بیٹی غریبوں والے قبرستان میں اکیلی ہے، شمر کے تماچوں سے بھری ہوئی سکینہ. بس اسی بی بی کے 2-4 جملے پڑھنے اور آپ کو سلام پیش کرنا. اللہ تمہیں کسی غم میں نہ اڑائے. صابر حسین شاہ بے حربا کوئی عزادار ہوگا جس نے نام نہ سنا ہو. ظاہری دنیا کا بہت بڑا نام، اچھولی غلیمان 4-5 ربیع الاول بہت بڑی مجلس ہے. سادات مجلس کرواتے ہیں. مجلس کے اختتام پہ شبیہ تابوت بی بی معصومہ بنا ہوتا تھا، پردہ دار. صابر حسین شاہ نے فکرہ میں پتہ نہیں کتنی دیر تڑپ کر ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا اگر معصومہ کے غم میں رونا ہو تو ایک بات سوچا، 4 سال کی بیٹی کو باپ بھی جھلک دینا تو گھنٹوں بیٹی روتی رہتی ہے. جسے باپ کا قاتل جھڑکے دیتا رہے، 4 سال کی بیٹی کو جھلک دے دے گھنٹوں سے اس کی بات نہیں ہوتی. یہ میری ماں بہنیں جو پردے میں بیٹھے بہتر جانتی ہیں. 4 سال کی بچی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. دوسرا فکرہ میرے والد گرامی راولپنڈی میں پڑھا تھا، نہ آگے کسی نے پڑھنے دیا نہ وہ پڑھ سکے. زندان شام پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا اگر کبھی ایسے ہی دل بھر جائے معصومہ کے مسائل پھرونے کا اور تیرے گھر میں 4 سال کی بیٹی ہو تو ایک تجربہ کر کے دیکھنا، گھر کے کسی کمرے میں 4 سال کی بیٹی کو بٹھانا، کمرے میں اندھیرا کر کے دروازہ بند کرنے کی کوشش کرنا. بیٹی بابا بابا کر کے اٹھے گی، رو کے کہے گی بابا دروازہ کھول میں مر جاؤں گی. کہاں مقدر بی بی سکینہ کا شہر شام دشمن
تجزیہ کرنے کے لیے آیا ہوا اس کے لیے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. 4 جملے ہیں, 4 جملوں میں شاید ہو جائے گا. ماتم کی سزا دوں گا, اللہ تمہیں اعتماد و شاد رکھے. رویا کر, معصومہ کے غم میں رویا کر. کچھ سوچ کے نہ رونا ہے تو یہ سوچ کے رویا کر کہ چلے میں معصومہ کی ماں کو پرسہ دے رہا ہوں جو 2 اولاد کربلا لے کے گئی تھی اور خالی جھولی لے کے واپس. بیٹا کربلا مارا گیا, بیٹی شام کے زندان میں سو گئی. میں نے پچھلے دنوں ایک فکرہ پڑھا, بڑا گریا. میں نے کہا کربلا سے لے کے شام بڑا مشکل سفر, بہت مشکل سفر. پتھروں کی بارش, باغی کا شور, تماشائیوں کا مجمع, علی کی بیٹیاں, 36 شہر, 72 بازار, 144 گلیاں, 288 موڑ, کئی گھنٹوں کی پیشیاں, کئی گھنٹوں کے بازار, کئی گھنٹوں کے دربار, کئی گھنٹوں کے نلوار. جو نہ رو سکے سر جھکا لے, ذکر پاک ہے میرے سر پہ. عالیہ علی کی بیٹی, جرت کا مینارہ ہے. نہ تازیانوں پہ اتنا روئی, نہ پتھروں کی بارش پہ اتنا روئی, نہ بازاروں میں اتنا روئی, نہ درباروں میں اتنا روئی. جانتے ہو سب سے زیادہ کب روئی؟ جب قافلہ واپس چلا, 3 محمل روانہ ہوئے. اس وقت بی بی نے چیخ مار کے کہا, اچھا سکینہ ہمارا مقدر, ہم گھر جا رہے ہیں. تو گھر کا پوچھتے پوچھتے زندان شام میں مر گئی. بیٹا تو قبرستان میں اکیلی ہے. بیٹا میں نے بڑا کوشش کی کہ تجھے صبر کے تماچے سے ایک لمحے کا ہو سکتا ہے. پڑھنا ہے, تھوڑی دیر پڑھنا ہے. جی جی حالانکہ میرا آج ارادہ تھا, چلو اگر چھیڑ دیا ہے تو ایک فکرہ پڑھو, صرف ایک فکرہ سن لو گے. فکرہ نہیں برداشت نہیں کرو. آج اب ایسا بات ہے, چلے آج میں مختلف میں پڑھتا ہوں بیوی کے مسئلے. میں آج تمہیں واپسی میں معصومہ کے مسائل سناتا ہوں. واپسی میں معصومہ کے مسائل سناتا ہوں. تھک تو نہیں گئے؟ پھر تیاری کرو ماتم کی 2 فکریں سنو. سب سے زیادہ صبر کا کردگار جسے مانا جاتا ہے وہ ہے امام سجاد, جو کہیں نہیں بولا. 28 رجب کو روانہ ہوئے نہیں بولا, احرام ٹوٹے نہیں بولا, شہادتیں ہوئی نہیں بولا, خیام جل گئے چپ رہا. جہاں عباس رکتا تھا وہاں شمر بغیر اجازت کے آیا. تو شام کرنے تو تیرا مقدر ہے, میں بسم اللہ کر رہا, میں بسم اللہ کر رہا. سجاد کی بہن کا جہیز لوٹتے رہے. سجاد نہیں بولا, چادریں اتر کے نہیں بولا, ہتھکڑیاں پہنی نہیں بولا, توک پہنی نہیں بولا, کمر میں لنگر, پاؤں میں بیڑیاں, باپ کا مقتل, اسقلان کی چوٹیاں, کوفہ کا بازار, ابن زیاد کی پیشی, پتھروں کی بارش, شام کا خونی بازار, 15 آذانیں. علی کی بیٹی نے ایک موڑ پہ بغیر چادر کے سنی. سجاد نہیں بولا, مجھے منبر کی قسم ایسا کوئی پیار تھا. 23 سال کے بھائی کا 4 سال کی بہن سے ایک ہی مقام ہے جہاں جلال آیا اور تکبیر بلند کر کے بولا. وہ مقام کون سا ہے؟ شیب اللعین کی
مجھے مولا کی قسم شمر لعین کی جتنے بھی تماچے تھے سجاد نہیں بولا، جتنی بار بھی سکینہ کو مارا گیا، معافی چاہتا ہوں یار، سجاد نہیں بولا، بولا تو بولا کہاں یزید کا دربار ایک رسی 18 گردنے، اب تمہاری مرضی ہے، سر چکائے وہ بندہ اسے ماتم کرنے کا سلیقہ نہ آیا ہو، ایک رسی 18 گردنے، سب سے آگے فضا، فضا کے پیچھے علی کی بیٹیاں، چھوٹی اولاد والوں، میری ماں بہنوں، سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی زخمی کھانا والی معصوم بیٹی، کبھی تھک کے دایا پاؤں بسم اللہ۔ اب بیٹھ جائے تو بہتر ہے، آپ بھی بیٹھ مجلس کے آداب ہوتے ہیں، معافی چاہتا ہوں۔ رائے صاحب کہ میں برداشت کو نہیں کرنا، شہید زیادہ ہوں، مجھے نظر آ گیا ماحول بڑا عجیب ہے، میں روک رہا ہوں، میں پڑھتا ہوں، برداشت کرے اس کی مرضی، کوئی نہ کرے اس کی مرضی، ایک جملہ دربار کا اور ایک ہی زندہ، اور وہ بھی آپ پہلی بار پڑھو، تمہاری مرضی، دعا کرو میں پڑھ جاؤں، ایک بار ذہن میں نقشہ بنا، تخت پہ ملعون، مٹی پہ علی کی بیٹیاں، یہ چھڑے ہوئے ہاتھ سردار کے سامنے، آپ اس وجہ ہیں، مجھے معافی دیجئے، تخت پہ ملعون، بس پتہ میں چیخیں بلند ہو جائیں تو سمجھے قبولیت ہے، تخت پہ ملعون، میں تمہارے چہروں کی حالت دیکھا، مٹی پہ کھڑی ہے علی کی بیٹی، صحیح پڑھ دو تو کوئی مار جائے گا، ملعون کر کیا رہا تھا علی کی بیٹیوں کے سامنے، تخت کی سیڑھی پر ایک داشت تھا، داشت میں ایک غریب کا سار تھا، اس کے ہاتھ میں کانٹے والی چھڑی تھی، تیرا کے پتھر کے دل ہے، یہ چھڑی حسین کے لبوں میں مار مار کے کہہ رہا تھا میں جیت گیا، دیکھ تیرا کیا حال ہو گیا، مجھے ممبر کی قسم، سامنے علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں، سامنے علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں، سب سے آخر میں حسین کی معصوم بیٹی، کانوں سے خون، چہرے پہ تماچے کا نشان، گلے میں کسی ہوئی رسی، ممبر کی قسم، 7 گھنٹے گزر گئے، یہ شطرنج کھیلتا رہا، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی، 7 گھنٹوں کے بعد، اب جس نے نادہ کو نہ دیکھنا، 7 گھنٹوں کے بعد روم کا سفیر اٹھ کے آیا، یزید یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کا نہیں پوچھتا، وہ جو آخر میں معصومہ ہے، یہ کہتے کیا ہوا؟ کہا ظالم، اس نے 9 مرتبہ گرنے کی کوشش کی، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا، اللہ جانے کب سے حوصلہ۔ میں بھی کنجوسی نہیں کرتا، ظالم میں 7 گھنٹوں سے دیکھ، میں بھی صاحب اولاد ہوں، آخر وہ کسی غریب کی بیٹی ہے، میں بھی سکھا کر آبادی وہ بھی تو زخمی ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کے پیر زخمی ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کے کانوں کا خون، اس کے کرتے پہ گر رہا ہے، تیری مرضی ہے اللہ، مجھے
ملعون کہتا بچی کون ہے سامنے لے کے آؤ، اب دعا کر کے مر جاؤ یا پڑ جاؤ۔ جو کہیں نہیں بولا وہ کہاں بولا؟ 4 سال کی حسین کی بیٹی 1600 میل کی تھکی ہوئی سکینہ تخت یزید کے سامنے آئی، پیاسی معصومہ، زخمی معصومہ۔ ملعون کہتے بچی تیرا نام کیا ہے؟ مارنا جائے ہم سید؟ بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ پھر صاحب بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ پھر کہا میں پوچھ لوں تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ کوئی مرتا ہے تو مر جائے۔ تیسری مرتبہ ملعون نے شیبر کو دیکھا، شیبر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے، میں نام پوچھتا ہوں یہ نام نہیں بتاتی۔ شیبر نے لوہے کا تازیہ اٹھایا، بی بی کے بدن میں لرزہ آیا، سجاد بول کے آیا، آواز آئی ظالم میری بہن کے گلے میں حوصلہ۔ جی 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 ماتم میرا ماتم عبادت ہے، حیوانوں کے نہ دیکھنا۔ ہاں یہ کسی کی آمد کا وقت ہوتا ہے، اللہ پترہ زندگی کرے گی آج۔ اے صاحب خالق آپ کے گھر آباد رکھے۔ شیبر نے لوہے کا گھر نہ جاؤ تازیہ نہ اٹھایا، اللہ اکبر، سجاد توڑ کے آیا، او ظالم اللہ کر، میری بہن کے گلے میں رسی پھنسی ہوئی ہے، بہن میری کوشش کرتی ہے، آواز نہیں آتی۔ اچھا بیمار، بہن کی رسی ڈھیلی کر۔ سجاد نے رسی ڈھیلی کی۔ اب میں منت کر رہا ہوں جنہوں ماتمی بیٹھے ہو، تمہارا ہاتھ سینے پہ ہو یا سر پہ ہو۔ ظالم نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کہتے سکینہ بنت الحسین، حسین کی بیٹی۔ آواز نہیں ہاں، کہا سنا ہے تیرا باپ تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، آواز یہ بہت پیار کرتا تھا۔ عرب کی رواج کے مطابق مجھے سب کی نماز کے بعد عرب کے خرمے کھلاتا تھا۔ ملعون کہتے ہیں خرمے آپ بھی مل جائے کھائے گی۔ سکینہ نے سجاد کو دیکھا، آواز یہ امتحان ہے، بچی کہ جہاں کھاؤ گی۔ ظالم نے اشارہ کیا، ایک دست پیش ہوا، اوپر رومال تھا۔ ملعون کہتے ہیں رومال ہٹا، خرمے کھا۔ بی بی نے رومال ہٹایا، پتہ نہیں قیامت کیوں آئی۔ باپ کا زخمی سر بیٹی نے دیکھا، آواز آئی بابا میں اجڑ گئی، انا للہ ہے۔ اس کے ہاتھ پکڑو، آخری جملہ، آخری جملہ لے لو سمجھ لے، جملہ میں روکو، تھوڑا سا آگے لے، بس 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 تمہیں واسطہ ہے، مرد کوئی بھی نہ اٹھے، سارے بیٹھے رہو، تمہیں واسطہ ہے۔ میں نے ایک فکرہ پڑھنا، آج پہلی بار دربار کا میں شاہ میں یہ فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، ایک ہی جملہ، صرف ایک جملہ، صرف ایک جملہ۔ آج ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے، آج کو مدینہ پہنچا قافلہ۔ فکرہ سنو، زندان میں جب رہائی ہوئی تو شہیدوں کے سارا پہلی مجلس بی بی زینب عالیہ نے شہادت پڑھی۔